اللہ نے مجھ پہ اور آپ پہ جو رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں خوف خدا، تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر۔ توجہ کیجیے گا، جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں تقوی، روزے کے اندر سب سے زیادہ تقوی کی علامات پائی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کس طرح؟ میں نے کہا حضرت حسن بصری نے کیا کہا کہ اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیے، جب میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اسے 2 4 5 10 بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اسے بھی بندے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ زکات دیتا ہے، کسی اور کو نہ پتا ہو لیکن جسے زکات دے رہا ہوتا ہے اسے تو پتا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اسے بھی لوگ دیکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے یا فرش پہ انسان جانتا ہے یا عرشوں پہ رحمان جانتا ہے۔ آپ میں سے کس کا روزہ ہے، کس کا روزہ نہیں، یہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ اب دیکھیے گا حضرت حسن بصری نے، اللہ اکبر، جو حضرت حسن بصری نے جو مثال بیان کی تھی نا تقوی کی، میں اس کے تحت اس بات کو بیان کرنے لگا ہوں۔ دیکھنا، میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، اب اللہ کیا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ اب بھوک لگی شدت کی، پیاس لگی شدت کی، میں اور آپ گھر میں گئے، گھر میں کوئی نہیں، فریج کا دروازہ کھول لیا، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا ہے، شیطان کہتا ہے، دل کہتا ہے اٹھا لے پی لے، لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے بھی کیوں نہیں دیکھتے؟ کس کا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ فرمایا یہ روزہ جو ہے، یہ جو ہے نا، اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دو۔ آنکھیں کہتی ہیں کہ بد نظری کر لے، لیکن ایک ڈر ہے، ایک ترجیح ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہے۔ زبان سے جھوٹ نکلنا چاہتا ہے، غیبت نکلنی چاہتی ہے، لیکن ایک ترجیح ہے، ایک ڈر ہے جو ہمیں روکے ہوئے۔ دل کرتا ہے کہ ریموٹ تیرے ہاتھ میں ہے، کوئی فلم لگا لے، کوئی گانا لگا لے، سن لے، لیکن کان چاہتے ہیں، لیکن کوئی ترجیح ہے جو روکے ہوئے ہے، کوئی ڈر ہے جو روکے ہوئے ہے۔ گھر میں حلال بیوی موجود ہے، جماع کو دل چاہتا ہے، لیکن کوئی ڈر ہے جو روکے ہوئے ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ وہی ترجیح تو ہے، اللہ اکبر، جسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر کسی کو ترجیح نہ دے۔ روزہ رکھ لیا، انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، غیبت بھی کر سکتا ہے، بد نظری بھی کر سکتا ہے، کانوں سے گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کو انسان ترجیح دے کے ان سارے کاموں سے بچا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، جب تو اور میں یوں کمال کرتے ہیں کہ اللہ کو اپنے نفس پہ ترجیح دیتے ہیں، ہر محبت پہ اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، تو جب افطار کا وقت آتا ہے، میں اپنے تخیل میں یوں کہنا چاہتا ہوں، جب افطار کا وقت آتا ہے، ہم نے ادھر روزہ افطار کیا، ادھر فرشتے نے قلم اٹھایا، وہ ثواب لکھنا چاہتا ہے، اللہ فرماتے رک جا، فرشتے ثواب تو میں نے لکھنا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر روزہ میرے لیے ہے، اسے جزا بھی میں عطا کروں گا۔ فرشتہ کہتا ہوگا اللہ نماز کا ثواب میں نے لکھا، حج کا ثواب میں نے لکھا، عمرے کا ثواب میں نے لکھا، تبلیغ کا ثواب میں نے لکھا، نوافل کا ثواب میں نے لکھا، صدقہ خیرات کا ثواب میں نے لکھا۔ اب روزے کی باری آئی، آپ فرماتے نا اجزی بھی، اسے جزا میں دوں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتے میں خالق ہوں، میں کیا ہوں؟ میرا اللہ کھانے سے بھی پاک ہے، میرا اللہ پینے سے بھی پاک ہے، لیکن وہ خالق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے تجھے کیا پتا؟ تجھے نہ بھوک کا پتا نہ پیاس کا پتا، تجھے کیا پتا کہ جب گرمی کا موسم ہو، اللہ اکبر، اگرچہ بادل ہوئے ہو، لیکن جب 2:30 بجے اور انسان کو جو بھوک لگے، اللہ اکبر، تجھے اس کی کیفیت کا پتا، تو کیا ثواب لکھے گا؟
تجھے کیا پتا گرمی کا موسم، تپتی دوپہر میں، اللہ اکبر، جب پیاس انسان کو تنگ کرتی ہے انسان کس حد تک جاتا ہے، تجھے اس بات کا کیا پتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے بندوں نے بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، تو میرے لیے فرمایا اس لیے جزا میں دوں گا۔ اللہ تو کیا جزا دے گا؟ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ایمان کی رعایت رکھتے ہوئے، روزے کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، فرمایا ایک روزہ رکھنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو مٹا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔